حکومت نے 5 IPPs کے معاہدے ختم کر دیے ہیں۔ میرا یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ کیا ان معاہدوں سے کوئی فائدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بجلی کی قیمت کم ہوگی نا؟ دیکھیں بہت مائنر ڈفرینس آئے گا، لیکن اچھے کام کا آغاز ہو گیا نا۔ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی مہنگی ہونے کا وہ ہے لائن لاسز اور بجلی کی چوری۔ جو IPPs کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے وہ تو ایک بزنس ماڈل تھا ہی نہیں، وہ تو ایک لوٹ کھسوٹ کا معاہدہ تھا نا۔ اور یہ 5 معاہدے جو ختم ہوئے ہیں یہ تو ویسے ہی سال 1.5 سال میں ختم ہو رہے تھے، یعنی اس کا کوئی کریڈٹ حکومت کو نہیں جاتا؟ بالکل بھی نہیں جاتا۔ سب سے پہلے آپ کا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو انرجی ریسورسز کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، آپ کو اپنی سوورینٹی کو بحال کرنا پڑے گا۔ IMF کی ڈائریکشنز پہ آپ چل رہے ہیں، آپ کو اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ السلام علیکم، پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، پورے گرمیوں کے سیزن میں ہمیں جو سب سے زیادہ مسئلہ درپیش رہا وہ تھا بجلی کے بلوں کا مسئلہ، اور بجلی ہمارے ہاں پوری آتی بھی نہیں تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو بتائی جاتی تھی وہ IPPs یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ معاہدے بہت غلط کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں۔ حالانکہ ہوا نہیں تھا، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی معاہدہ نہیں ہوا تھا، اور اس کے علاوہ کہہ رہے تھے یہ تمام معاہدے پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالے جا رہے تھے کہ انہوں نے کیے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب حکومت نے کیا کیا ہے؟ حکومت نے 5 IPPs کے معاہدے ختم کر دیے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے، کیا یہ معاہدے ٹھیک تھے اور اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ ہمارے پاس اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بھائی، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ السلام علیکم عمر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اچھا عمر بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ ان معاہدے جو 5 معاہدے ختم کیے ہیں حکومت نے، آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ کیا ان معاہدوں سے کوئی فائدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ معاہدے ختم ہونے سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو فائدہ ہوگا تو پھر کریڈٹ بھی دینا چاہیے۔ تو اگر تو ان 5 معاہدوں کے ختم ہونے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، بجلی کی قیمت کم ہوگی نا؟ دیکھیں، بہت مائنر ڈفرینس آئے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اب یہ 5 کمپنیوں کے معاہدے ویسے بھی 1 سال 1.5 سال میں ختم ہو رہے تھے، تو اگر آپ ان کو کیلکولیٹ کر لیں، ان 5 معاہدوں کے ختم ہونے کے بعد اگر کوئی کمی آئے گی تو وہ میکسیمم 70 پیسے فی یونٹ آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اچھے کام کا آغاز ہو گیا نا؟ دیکھیں، اچھے کام کا آغاز، مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسئلے کی جڑ کو ابھی بھی نہیں پکڑ رہے نا۔ مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ آپ اصل مسئلہ نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے؟ آپ صرف جو ہے نا وہ اوپر سے ڈسٹ جھاڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ایک کیمپین چلی تھی پاکستان میں، اور بہت زور و شور سے چلی تھی۔ وہ یہ کیمپین تھی جی کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی مہنگی ہونے کا وہ ہے لائن لاسز اور بجلی کی چوری، ٹھیک ہے؟ اور ایک پوری کیمپین چلائی گئی، اور اس میں FIA کو انوالو کیا گیا، اور بڑے چھاپے مارے گئے، بیوروکریسی انوالو تھی جی، بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا، اور یہ دعوے کیے گئے کہ جی ہم بجلی چوری پہ قابو پا لیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بجلی چوری اور لائن لاسز جو ہیں یہ تقریباً ہمارے سالانہ صرف 520 ارب روپے جو ہیں وہ اس میں ضائع ہوتے ہیں۔ یقیناً اس کو روکنا چاہیے۔ 520 ارب بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو روکنا چاہیے، لیکن یہ مسئلے کی جڑ نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب ایک کیمپین چلائی گئی۔ مسئلہ بجلی کم کا مسئلہ یا بجلی مہنگی کا مسئلہ یا دونوں کا مسئلہ؟ دیکھیں، مسئلہ تو اب بجلی کمی کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کو، مسئلہ تو پاکستان کو ہے مہنگی بجلی کا، ٹھیک ہے؟ الیکٹریسٹی کے بلز اتنے زیادہ آ رہے ہیں۔ انٹر کنیکٹڈ ہے دونوں چیزیں؟ کیسے؟ کیونکہ ہم مہنگی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں نا، کیونکہ کمی کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے 6 ماہ موسم کسی اور طرح سے ہوتا ہے، 6 ماہ کسی اور طرح سے ہوتا ہے، اور 6 ماہ کے لیے ہم یہ معاہدے کرتے ہیں۔ 6 ماہ کے لیے کرتے ہیں نا مینلی ہمیں، وہ تاکہ وہ گرمیوں میں جو ہم 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پہلے دیکھا کرتے تھے آج سے 4 5 7 سال پہلے، وہ اس لیے معاہدے کیے گئے نا کہ وہ جو گرمیوں کے اندر ہمارا شارٹ فال ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ مین ایشو وہ تھا، اب ایشو ٹرانسفر ہو گیا ہے، اب مہنگی پہ آ گیا ہے، لیکن انٹر کنیکٹڈ ہے دونوں چیزیں۔ نہیں، ڈیفینیٹلی ظاہر ہے وہ بجلی کی کمی تھی تو ہم نے معاہدے کیے اور پلانٹس بنائے، تو لیکن اب جو مسئلہ ہے اب تو کمی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب تو مسئلہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو ایڈریس کرنا ہے نا، تو آپ کیسے کریں گے؟ کبھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی چوری پہ قابو پا کے کریں گے، کبھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ IPPs کے معاہدے ختم کر کے کریں گے، ٹھیک ہے؟ IPPs کے معاہدے بالکل غلط ہوئے، ٹھیک ہے؟ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی طور پر بھی وہ جائز معاہدے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو IPPs کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے وہ تو ایک بزنس ماڈل تھا ہی نہیں، وہ تو ایک لوٹ کھسوٹ کا معاہدہ تھا نا، جس میں آپ انشور کر رہے ہیں۔ ایک بزنس مین جب بھی بزنس کرتا ہے تو وہ رسک کے ساتھ بزنس کرتا ہے کہ وہ اس کو پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے، بالکل اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ کہاں کا بزنس ہے جس میں رسک ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جس میں گورنمنٹ انشور کر رہی ہے کہ آپ پلانٹ چلائیں نہ چلائیں، جنریٹ کریں نہ کریں، آپ پیسے لگائیں پروفٹ ہوگا، بس دونوں صورتوں میں آپ کو ہم نے پوری پیمنٹ کرنی ہے،
ٹھیک ہے. ایون آپ جو بینکوں سے لون لیں گے وہ بھی گورنمنٹ انشور کر رہی ہے کہ ہم آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے. یہ کن کے ساتھ معاہدے تھے؟ وہ جو بڑی ویلز تھی وہ کون تھی؟ یہ پرائیویٹ ادارے ہیں بہت سارے, تقریباً آپ دیکھیں نا اب یہ 5 معاہدے ختم ہوئے, ابھی بھی 96 IPPs ابھی بھی موجود ہیں, اور یہ 5 معاہدے جو ختم ہوئے ہیں یہ تو ویسے ہی سال 1.5 سال میں ختم ہو رہے تھے. یعنی اس کا کوئی کریڈٹ حکومت کو نہیں جاتا؟ بالکل بھی نہیں جاتا. دیکھیں یہ تو انہوں نے, آپ دیکھیں گورنمنٹ کا ایک بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا اسٹیپ لیں جس سے واقعی لوگوں کو ریلیف ملے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا اصل مسئلہ جو ہے یہ سسٹم ہے, یہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے. اس کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر جس میں ڈیموکریسی اور کیپٹلزم دونوں مل کے, جس میں اصل میں تو جو انشور کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے انویسٹر کا جو کیا کہتے ہیں بینیفٹ, اس کو انشور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیپٹلزم, ڈیموکریسی اور اس کے ساتھ جو ایک ورلڈ آرڈر ہے جس میں IMF, ورلڈ بینک کی ڈائریکشنز پہ ہم چلتے ہیں, ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ یعنی IMF آپ کو آ کے ڈائریکٹ کرتا ہے کہ آپ بجلی کی پرائسز میں سبسڈی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا ابھی پنجاب حکومت نے پچھلے 2 مہینے میں 500 یونٹ تک کے صارفین کو, 200 سے 500 یونٹ تک کے صارفین کو ایک ریلیف دیا. اس پہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ IMF اس پہ ناراض ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ بجلی کے بلوں پہ سبسڈی نہیں دے سکتے IMF کے کہنے پہ. اچھا, پھر IMF آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ اپنا جو کرنسی ہے اس کو آپ فری فلوٹنگ پہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ وہ کرتے ہیں تو روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے, جس سے ڈالر کی پرائس بڑھ جاتی ہے. ڈالر کی پرائس بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سارے پلانٹس امپورٹڈ فیول پہ چل رہے ہیں, LNG پہ چل رہے ہیں, آئل پہ چل رہے ہیں. جب وہ آپ منگواتے ہیں مہنگا آئل اور LNG, تو اس سے پھر آپ کی الیکٹریسٹی پرائس مزید انکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سب کے بعد اس سب کے بعد پھر گورنمنٹ نے ایک اور کام شروع کیا ہوا ہے, وہ یہ کہ الیکٹریسٹی بلوں کو ایک بڑا سورس بنایا ہے اپنی ارننگ کا. ٹھیک ہے. آپ 13 قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ الیکٹریسٹی بل کے اوپر لے رہے ہیں. ارننگ کریں گے تو IMF کو دیں گے نا آپ. ٹھیک ہے. تو 13 قسم کے ٹیکسز آپ بجلی کے بلوں پہ لے رہے ہیں, تو یہ علیحدہ سے ظلم ہے. ٹھیک ہے. تو اب گورنمنٹ اس کا حل کیا ہے؟ حل تو بتائیے گا. اگر یہ اچھا نہیں کیا, معاہدے ختم کر رہے ہیں, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہی بتایا گیا نا کہ معاہدے شروع ہو گئے ہیں جی, یہ IPPs کے ساتھ اگر معاہدے چلتے رہیں گے تو جو بجلی ہے وہ مہنگی بھی ہوتی رہے گی. تو مسئلہ تو یہ بتایا جا رہا تھا, اب تو اس کو ختم کر رہے ہیں, پھر بھی مسئلہ ہے. مسئلہ کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ اس طرح ختم ہوگا کہ آپ کو اس پورے سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا نا. سارے معاہدے ختم کرتے ہیں, سارے معاہدے آپ کو ختم کرنا پڑیں گے. آپ یہ بجلی کو, پہلی تو بات بجلی پوری کیسے ہوگی؟ دیکھیں انرجی جو ہے, انرجی کے بغیر تو آپ کا سسٹم چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے. آپ نے انرجی جس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, آپ کی پوری نیشن ڈپینڈنٹ ہے, آپ کا پورا ملک ڈپینڈنٹ ہے, آپ نے اس کو پرائیویٹائز کیسے کر دیا؟ ایسی چیزوں کو آپ پرائیویٹائز کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو صرف کیپٹلزم میں ممکن ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ جو مرضی خرید لیں. یعنی آپ یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ آپ وہ چیزیں بیچ رہے ہیں, وہ ایسٹس بیچ رہے ہیں, یا ان چیزوں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں جن پہ پورا معاشرے کا انحصار ہے. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں لاہور میں صرف ایک جو ہے وہ کنواں ہو پانی کا, یا ایک وہ اپنا واٹر ٹینک ہو جس سے پورے لاہور کو پانی کی سپلائی ہوتی ہو, مہنگا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ڈیمانڈ سپلائی نہیں, وہ تو ہوگا, لیکن اگر آپ اس واٹر ریسورس کو اگر پرائیویٹائز کر دیں, ٹھیک ہے, جس سے سب لوگوں نے پانی پینا ہے, تو اب جو اس کا مالک ہوگا وہ جو مرضی اس کا ریٹ لے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایسی چیزیں جن پہ پورا معاشرہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ان کو پرائیویٹائز کیا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. ان کو پرائیویٹائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پوری سوسائٹی کو, پورے لوگوں کو, پیسے ہی نہیں ہیں, کیسے پرائیویٹائز نہ کرے تو کیا کرے؟ کیا خود اپنے پلانٹس لگا سکتی ہے حکومت؟ پیسے نہیں ہیں. کیوں نہیں لگا سکتی؟ دیکھیں حکومت, میری بات سنیں, 2000 ارب سالانہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ میں دے رہے تھے, 2000 ارب روپے سالانہ, اور اس 2000 ارب روپے میں صرف 400 ارب IPPs کو جا رہا ہے. 1600 ارب آپ بینکوں کو سود دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کے پاس بہت پیسہ ہے سود کی مد میں دینے کے لیے. گورنمنٹ کے پاس بہت پیسہ ہے IPPs کے مالکان کو دینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پلانٹ لگائے. گورنمنٹ نے لگائے, ماضی میں بھی لگائے, ابھی بھی بہت سارے پلانٹ ایسے ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو انرجی ریسورسز کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. نمبر 2,
آپ کو اپنی سوورینٹی کو بحال کرنا پڑے گا, آپ کو اپنے ڈیسیجنس خود لینے پڑیں گے, آپ کو IMF سے کے سرکل سے باہر نکلنا پڑے گا, جو وشیس سرکل ہے IMF کا جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, IMF کی ڈائریکشنز پہ آپ چل رہے ہیں, آپ کو اس سے باہر نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے عمر بھائی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عمر بھائی ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ عمر رحمان موجود تھے, بہت شکریہ عمر بھائی آپ کا. اور عمر بھائی کا کہنا یہ ہے کہ حل یہی ہے کہ آپ IMF کے پلان سے باہر آئیں اور اپنے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس خود لگائیں, آپ اپنے لگائیں, گورنمنٹس اپنے پاور پلانٹس لگائیں, اور یہ کسی اور کے ساتھ معاہدے نہ کریں. یہ کوئی ویلز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی باہر سے انویسٹرز کی ضرورت نہیں ہے. اگر گورنمنٹ خود لگائے گی تو اس کو جو ایکسٹرا ٹیکسز ہے وہ نہیں لگانے پڑیں گے. آپ کیا سوچتے ہیں, کیا یہ جو معاہدے ہوئے ہیں, ختم ہوئے ہیں, کیا یہ حکومت کو اس کا کریڈٹ جانا چاہیے اور اس سے کیا پاکستان کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.